سب کو شوٹ کرتا چلا جاتا ہے. کیا دیوانگی ہے یہ کیسا پاگل پن ہے؟ کیوں ہوا ہے؟ بعد میں اس کو پکڑتے ہیں، بعد میں اس کو دیکھتے ہیں ذہنی طور پر خراب تھا، کسی سے ملتا نہیں تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، بس زیادہ نہیں گھر میں بیٹھا رہتا تھا، انٹرنیٹ پہ رہتا تھا. کسی دن اس کا دماغ خراب ہوا، اس نے ساری جانوں کا نقصان کیا، جانوں کا نقصان کیا اس نے. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، ایموشنل ایشوز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس سے بعض اوقات کسی ایک انسان کی زندگی کو نقصان ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے باقی کئی زندگیاں یعنی اس سے افیکٹ ہوتی ہیں، ان پہ اثر پڑتا ہے. اس کا علاج میڈیکلی جہاں ضروری ہوتا ہے، سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کے ذریعے اس کو بعض اوقات دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات دوائیں بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ وہ آدمی بالکل یعنی کچھ کرنے لائق نہیں رہتا. اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کی بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے، بلکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کاؤنسلنگ کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ میڈیکیشن کا اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن بہت ضروری حالات میں کنٹین کرنے کے لیے اس کو دوائی دینے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن دوائی پر ڈپینڈنسی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ انسان اندر سے بنتا ہے. کہ انسان اگر اپنے آپ کو بنا لے ایسا، اس کی سوچ صحیح ہو جائے، تو وہ ان ایشوز کو ڈیل کرنے کی کیپیسٹی، کیونکہ اس کو کھڑا ہوگا تو اس کو ڈیسیجنز لینا ہے، وہ اپنے دماغ سے ہی سوچے گا، آپ کے دماغ سے تھوڑی سوچے گا. اس کی سوچ جو بھی ہے اس کے لیے اس کو صحیح ہونا ضروری ہے، اس لیے پھر کاؤنسلر کے پاس اس کو بھیجا جاتا ہے. سی بی ٹی ڈی بی ٹی اس کو سب سکھاتے ہیں وہ لوگ، ایسا کرو، یہ کرو، وہ کرو. کچھ بن پاتے، کچھ نہیں بن پاتے. لیکن آج مغرب میں یہ ان کا احساس سے پیدا ہوا ہے کہ ریلیجن انسان کی زندگی میں اس طرح کے ایشوز سے ڈیل کرنے کے لیے بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. ہو امید، کسی ذات پر بھروسہ، اجر کی امید، اللہ کی مدد کا یقین، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں. تو اب دیکھیں گے آپ کے بڑا طبقہ پڑھا لکھا جو ہے وہ ریلیجن کی طرف آ رہا ہے. کیوں؟ پیس آف مائنڈ، دل کا سکون چاہیے ہم کو دنیا میں سکون نہیں مل رہا، ہم کو کلبز میں سکون نہیں مل رہا. سپورٹس اپنی جگہ ہے پر وہ خود ایک کمپٹیشن ہے، اس کا سٹریس الگ ہے. کریئر اس کا اپنا ایک سٹریس ہے. اب اس کو ہم اپنی زندگی کا گول بنا لیں اور سکسیس کے بعد بھی نہیں مل رہا. اب کتنے لوگ ہیں سکسیسفل ہو گئے، ہم جو سمجھے تھے وہ نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ ہم یہ سمجھے تھے کہ یہاں پہنچ جائیں گے تو سہانی ہوا آئے گی ایک دم، وہاں ہم کو خوشی محسوس ہوگی، ایک دم خوشبوئیں آئیں گی. سب نہیں ہے ویسا. آئی ایم الون. پہاڑ کی چوٹی پر آدمی سکسیسفل ہو کے اوپر پہنچ جاتا، اس کو ایک قیمت یہ دینی پڑتی کہ میں اکیلا ہوں. اور خوشی آدمی اکیلا انجوائے کر سکتا، یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ خوشی کو انجوائے کرنے کے لیے کمپنی چاہیے. اسی لیے جنت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ علی سرر متقابلین، آپس میں تخت پر بیٹھے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. تو انسان سکسیسفل ہو جاتا ہے لیکن وہ تنہا رہ جاتا ہے. پھر اس کی لائف اتنی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کہ وہ کہیں ہوٹل میں کھا نہیں سکتا، راستے پر چل نہیں سکتا، اور کہیں دکھائی نہیں دے سکتا ہے. سب اس کے لیے سیلفی. پریشان ہو جاتا آدمی، اس کی پرائیویسی لائف کی ختم ہو جاتی ہے. اس کا ایک کاسٹ ہے. آپ دیکھیں کتنے سیلیبریٹیز ہیں وہ پھر مار پیٹ کرنے لگ جاتے ہیں رپورٹرز کے ساتھ میں، اور لوگ سیلفی لینے والوں کے فون پر توڑ دیتے ہیں، کبھی ان کو گھونسا مار دیتے ہیں. اتنے سٹریس میں ہوتے ہیں وہ کہ ہم کو جینے نہیں دے رہے تم لوگ. کیا فائدہ ہوا اتنا سکسیسفل ہونے کا؟ خالی پیسہ تمہارے پاس زیادہ آ گیا، فیم تمہارے پاس آ گیا، لیکن فیم کے ساتھ میں اور بھی مسائل آتے ہیں کہ جب آپ ساری دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں تو آپ جھینگر بھی ماریں تو آپ کا نام پہلے پننے پر آئے گا کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں ہوٹل میں گیا اور وہاں پر اس نے دیوار کی چپکلی کو مارا، اس کا فوٹو آ جائے گا. کیونکہ ان کی لائف پھر ان کی نہیں رہتی ہے. یور لائف از ناٹ یورس. تمہاری زندگی اب تمہاری نہیں ہے. یو ہیو بیکم اے پبلک پراپرٹی. اب تم دنیا میں کچھ بھی کرو تمہارا نام آئے گا، اور تم نے جو کیا وہ بھی آئے گا، جو نہیں کیا وہ بھی آئے گا. تمہارے نام سے کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں، جھوٹی باتیں آ سکتی، جینا حرام ہو جاتا ہے انسان کا. تو یاد رکھیں کہ صرف پیسہ، سکسیس، کریئر، دنیا میں کچھ بن جانا یہ سکون کا ذریعہ نہیں ہے.
اس کے اپنی قیمت انسان کو چکانی پڑتی ہے. انسان کو اچھا جینے کے لیے کیا کرنا چاہیے یا سکون کے ساتھ جینے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اسلامی حل اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں 50 لوگ الگ الگ حل دے رہے ہیں اور ہم جو میڈیکل فیلڈ کا جو حل ہے ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں. جہاں اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے، سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، اپنی جگہ ہے. لیکن کیا اس میں کفایت ہے؟ نہیں. وہ بھی بولتے ہیں اوپر والا جس کو بھی تم مانتے ہو اس کو پکارو. وہ بھی اینڈ میں کیا کرتے ہیں کہ تم سوچو، مالک کے بارے میں سوچو اور میڈیٹیشن کرو اور آنکھ بند کرو، سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے سمجھو اپنے آپ کو. کہاں سے سمندر کے کنارے ہوگا؟ بچے چلا رہے گھر میں، ابھی یہ بولے جا کے جلدی سے دودھ لے کے آنکھ بند کر کے کیا کر رہے ہیں؟ چائے پینا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے. کہاں سے پیس آف مائنڈ پیس آف مائنڈ پیس آف مائنڈ بولتے بیٹھے گا؟ سمندر کے کنارے نہیں ہے یہ گھر کے سمندر میں ہے، یہ ندی نالے میں ہے یہ. تو آپ حقائق سے بھاگ کے سکون حاصل نہیں کر سکتے. آپ سچویشن سے اسکیپ کر کے آپ سکون حاصل نہیں کر سکتے. آپ کسی اور دنیا میں، ڈرگ ایڈکٹس یہی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ اسکیپ اسٹریٹجی ہے. وہ مجھے نہیں چاہیے یہاں پہ، میں مر بھی نہیں سکتا لیکن رہ بھی نہیں سکتا، تو میں ایک بیچ میں ایک برزخ میں رہنا چاہتا ہوں، ایسی دنیا میں جو اس سے ڈسکنیکٹ کرے مجھ کو لیکن میں زندہ بھی رہوں. تو اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں اس کو وہ واقعی خوشی کی دنیا نہیں رہتی ہے لیکن وہ تکلیف نہیں چاہیے والی دنیا ہے. مجھے یہ تکلیف نہیں چاہیے. اس کو ملتا ہے کچھ کیونکہ واپس آنے کے بعد اس کو پھر سے وہ میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں، وہ گلٹ اس کے لیے ہوتا ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے، سماج میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، وہ اچھوت بن کے رہ جاتا ہے اور وہ سارے زخم اور ساری بیماریاں اس کی جو ہوتی ہیں انہی کے ساتھ جیتا ہے. تو واپس ہوش میں آنے کے بعد اس کی جو تکلیف ہوتی ہے پھر اس کو اور ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. کمپاؤنڈنگ پرابلم ہے یہ. سوشل اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اس کی کوئی جگہ نہیں رہتی. تو جو بھی حل اس کا ہے کیا ہے؟ تقریباً فیل ہے. کوئی آدمی ناچ گانوں میں مشغول ہو جاتا ہے، انجوائے کرو، یہاں جاؤ، ہانگ کانگ جاؤ، ادھر جاؤ. آپ اپنے پرابلم آپ کا پیچھے لگا ہوا ہے، آپ کہیں بھی جائیں آپ کے پیچھے آپ کی مصیبتیں ہیں. آپ جگہ بدل کے اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. وہ آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ کی سوچ میں وہ چیز آپ کے ساتھ جب ہے تو آپ جگہ بدل کے کریں گے کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو پین کلر کی طرح کر سکتے ہیں کہ آپ چلو ہاں فلم دیکھنے جائیں گے، چلو تو آپ کو 1 2 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے آپ ایک دم ٹھیک ہے. باہر آنے کے بعد آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، والی بال کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، مزہ آ گیا آپ کو. واپس اس کے بعد وہ مسئلہ بدلا نہیں. آنکھ بند کر لینے سے حقائق بدلتے نہیں ہیں. آپ کے سامنے بیل کھڑا ہے سینگ لے کے اور آپ آنکھ بند کر لی کہ غائب ہو گیا، وہ آپ کو دکھائی نہیں دے لیکن ہے، وہ کہیں گیا نہیں وہ. تو آپ یعنی آنکھیں بند کر کے یہ سمجھیں کہ مسائل نہیں ہیں تو یہ دھوکہ ہے. آپ کو مینج کرنے آنا چاہیے، مسائل کو حل کرنے آنا چاہیے. جہاں پریکٹیکلی سولوشن ہے وہ کرنا چاہیے، جہاں سائیکولوجیکلی یا مینٹل لیول پر آپ کو اس کو ڈیل کرنا ہے دونوں اعتبار سے آپ کو کرنا چاہیے. اور اسلام یہ سکھاتا ہے ہم کو. اور جس میں سب سے بہترین نمونہ ہمارے پاس کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی آپ دیکھیے، بچپن سے آپ کو ٹراما، پرابلمز، ساری چیزیں ہیں. پیدائش سے پہلے باپ کی وفات ہو گئی، پھر پیدا ہو گئے کچھ سالوں میں، 6 سال کی عمر میں تقریباً. سیرت کی کتاب میں آپ دیکھیے 6-8 سال کے اندر 6 سال میں والدہ کی وفات ہوئی. دادا کے پاس گئے، دادا کی 8 سال میں وفات ہو گئی. پھر اس کے بعد چچا کے پاس گئے، پلتے رہے اور پھر کچھ سالوں کے بعد پھر نکاح اور پھر نبوت ملی. نبوت کے بعد کی زندگی آپ دیکھیے پوری مسائل سے بھری ہوئی زندگی ہے. اپنوں کے درمیان پرائے بن گئے، اجنبی بن گئے، اتنا ستایا لوگوں نے، ہر قسم کی اذیت دی، کیریکٹر اساسینیشن سے لے کے فزیکل اسالٹ، نام خراب کرنے سے لے کے جسمانی تکلیف، یہاں تک کہ رہنا ممکن نہیں تھا. آپ کو وہاں سے نکلنا پڑا دکھ کے ساتھ، غم کے ساتھ. آپ کو غم نہیں ہے ایسا نہیں ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آپ بریک نہیں ہوئے. یہ اصل سبق ہے. مصیبتیں آئیں گی، آپ ٹوٹتے کہ نہیں ٹوٹتے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آپ کا اندر کتنا مضبوط ہے
پہ یہ طے ہوتا ہے کہ آپ ٹوٹیں گے کہ نہیں ٹوٹیں گے. آپ نے اپنے اندر کو کتنا مضبوط بنایا. مدینہ گئے, مدینہ جانے کے بعد سکون ہو گیا؟ نہیں, وہاں پرابلم بدل گئے, ختم نہیں ہوئے. یہود نصارہ منافقین اندر سے, نصارہ یہود باہر سے, مشرکین ادھر سے, ایک کے بعد ایک جنگیں, بیوی پر تہمت لگی, آپ کے خلاف سازشیں رات دن ہوتی رہیں, اور دعوتی ذمہ داریاں الگ, مسلمانوں کی تربیت کا مسئلہ الگ, اپنی ذاتی زندگی, فیملی, بیویاں, 9 بیویاں, ان کو سنبھالنا, فائنینشل مسائل الگ. وہ ساری چیزیں آپ نے ڈیل کی. اور اس کے بعد آج ہم قرآن کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. کہ اتنے مسائل کے باوجود آپ کی لائف خراب نہیں ہوئی, نعوذ باللہ, بلکہ وہ اور زیادہ گلو ہوئی, ساری انسانیت کے لیے نور بن گئی. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے داعی ہو, اور سراج منیرہ, ایک روشن چراغ ہو. انسانی جب اندھیروں میں بھٹکے تو اس کو اپنی راہ پانے کے لیے ایک چراغ کی ضرورت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو اپنا اسوہ بنائیں, آپ کو آگے رکھ کے چلیں, تو ایسا انسان کبھی گڑھے میں نہیں گرے گا, کبھی کھائی میں نہیں جائے گا, کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود آپ دیکھیے, پرابلم فری لائف نہیں ہے کہ آپ کے کوئی ایشوز ہی نہیں ہیں, کوئی مسائل ہی نہیں آپ کی زندگی میں. نہیں, آپ کی زندگی مسائل سے بھری ہوئی ہے, لیکن آپ کو دکھائی دے گا کہ آپ ان سارے مسائل کے باوجود وکٹم نہیں بنے. آپ نے ان کو ڈیل کیا, آپ نے ان کو سالو کیا, اور آپ کو کبھی دکھائی نہیں دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کے اندر گر کے فرسٹریٹڈ ہو گئے, سب ڈسٹرائے کر دیا آپ نے. نہیں, آپ کو دکھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, یعنی آپ بکھرے نہیں, آپ نکھرے. یہ سچویشنز آپ کو اور بہتر بناتی چلی گئی, آپ اور زیادہ ان میں اچھے سچے نبی اللہ کے ثابت ہوتے چلے گئے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دے دی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواج. آپ کی زندگی میں اللہ نے آپ کو دکھا دیا, جہاں سے نکالا گیا تھا واپس وہاں گئے فاتح بن کے. اتنی جنگیں ہوئی, اللہ نے غالب کر کے دکھایا, مکہ فتح ہوا, اور انکار کرنے والے بعد میں ماننے والے فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے. آپ دعوتی اعتبار سے بھی سکسیسفل ہوئے جو آپ کا گول تھا, اور پولیٹیکل اعتبار سے بھی آپ غالب رہے. جن لوگوں نے آپ کے خلاف جارحیت کی تھی, آپ ان کے خلاف بھی کامیاب ہوئے, سکسیسفل. اسی لیے پھر آپ دیکھیں لکھنے والوں نے آپ کے بارے میں جب لکھا, مائیکل ہارٹ نے لسٹ بنائی پوری ہسٹری میں سب سے زیادہ انفلوئنس کس کا تھا, سب سے زیادہ اثر انداز کون ہوئے, انسانی تاریخ کا دھارا موڑنے والے, اس کو اثر ڈالنے والے لوگ کون, لسٹ بناؤ. سب سے زیادہ, پھر کم, سب سے ٹاپ پہ اس نے رکھا, اور مسلمان نہیں, اس نے سب سے پہلے کس کو رکھا, کرسچن, لیکن سب سے پہلے رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں؟ اس نے کہا ساری انسانیت پہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ سکسیسفل دینی اعتبار سے بھی اور سیاسی سماجی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ کامیاب ترین شخصیت ہم کو دکھائی دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کامیاب. لیکن آپ کی زندگی آپ دیکھیے, پرابلمز کتنے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ان پرابلمز کے باوجود بھی انسان کا کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے. لیکن کامیاب ہونا اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے انسپیریشن بنے. بہت سارے سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں, ان کے دور ہے تو اچھے دکھتے, قریب گئے تو برا لگتا. سمجھ میں آئی بات؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں, لیکن جب قریب جاتا ہے ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے, ہم جیتے کہ بہت اچھا آدمی, لیکن ویسا نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال تک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ رہے, خدمت کرتے رہے, اور کہا کہ کبھی آپ نے مجھ کو نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا, کرنے کے کام نہیں کیا تو کبھی ڈانٹا نہیں, کیوں نہیں کیا, اور کبھی کیوں کیا, غلطی پر نہیں کہا. اتنا قریب رہنے والا, آپ سے محبت کرنے والا, بیویاں آپ سے محبت کرنے والی,
حتیٰ کہ آپ کے مخالفین بھی آپ کی شخصیت کو ماننے والے، وہ آپ کی دعوت کی وجہ سے آپ کے دشمن تھے، آپ کی شخصیت کی وجہ سے نہیں، اس کو یاد رکھیے۔ مشرکین، مخالفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پرسن ریسپیکٹ کرتے تھے، بٹ آپ کی دعوت کی وجہ سے وہ آپ کے دشمن بنے تھے، ورنہ پہلے دن سے دشمن ہوتے۔ پہلے دن سے دشمن کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ آپ ایک اچھے انسان تھے۔ وہ دشمن کب بنے؟ جب آپ نے دعوت شروع کی، تو آپ کی شخصیت کو لوگ پھر بھی مانتے تھے۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو دیکھنا کس کو ہے پرابلم سالونگ میں؟ نیوٹن کو؟ کس کو دیکھنا ہے؟ آپ سوچئے، ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور کامیاب بنانے کے لیے ہم کو دیکھنا ہے تو کس کو؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا، ان کو دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی بیویاں بھی آپ دیکھیے، آپ کی صحبت سے، آپ کے ساتھ رہ کر ان کے اندر کتنا نکھار، کتنا صبر تھا۔ کیا انہوں نے شیئر نہیں کیا آپ کے ساتھ مصیبتوں کو؟ ان کے بھی تو حصے میں آئی۔ آدمی آیا اور کہا کہ کھانے پینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، پریشان حال ہوں، آپ نے آدمی بھیجا، جاؤ میرے گھر سے کچھ لے کے آؤ۔ ایک کمرہ، دوسرا کمرہ، تیسری بیوی، چوتھی بیوی، ایک کے پیچھے ایک، سب کے پاس گئے، سب کی طرف سے بات یہ آئی ہمارے گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے وہ لوگ کتنا اعلیٰ زندگی جیتے تھے، کتنی اچھی زندگی جیتے تھے، جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں کوئی ہے، آج کوئی آیا یہاں پہ کہ اس کے گھر میں پانی کی سوا کچھ نہیں ہو، لیکن پھر بھی ہم کو ٹینشن کتنا ہے۔ تو انسان کے پاس نہ ہونا یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن ہو کے بھی اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں، اتنا ہو گیا نا میرے پاس، بہت خوش ہو جاؤں گا میں، اس طرح ہوتا ہوں، ملتا ہوں، لیکن پھر ایک پیڑ دکھتا اس کو آگے اور پھر وہ پریشان ہوتا ہے، وہ ہو گیا تو بہت اچھا ہو جائے گا، اور آدمی زندگی بھر اسی طرح سے دوڑتا رہتا اور کبھی خوش نہیں رہ پاتا۔ آج ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ اس پرابلم پہ ہم لوگ غور و فکر کریں، اور اسلامی حل اس کا کیا ہے۔ اور بھی حل ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اسلامی حل ہے جو اصل حل ہے۔ باقی دوسری چیزیں ضمناً اپنی جگہ ہیں، لیکن اسلامی حل ہے، یہ بنیاد اور جڑ سے یہ صحیح نہیں ہوا تو باقی چیزیں واقعی اثر نہیں کریں گی، وہ ٹیمپرری بس بینڈیڈ کی طرح رہے گا یا پین کلر کی طرح ہوگا۔ اصل حل یہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے ہم کو کیا بتایا گیا ہے، کیا مسائل ہیں، اور ہم کو کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ نمبر ایک، دنیا میں فیلئرز جو ہیں انسان کو، جو ہمارا عنوان آج کا ہے، ذہنی تناؤ، سٹریس، یا اسی طرح سے دکھ دنیا میں۔ تو تناؤ اور دکھ، ٹینشن، سٹریس، ڈپریشن، اور بہت سارے اس میں سینونیمز اس کے بہت سارے ہیں، بہت سارے الفاظ الگ الگ ہیں اس کے، سب ملا کے ایک پوٹلی میں جمع کریں۔ ذہنی پریشانیاں کیا ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں، اسلامی اعتبار سے اس کا موٹا موٹا حل کیا ہے۔ تو عنوان بہت بڑا ہے، ہم کوشش کریں کہ ہمارے دیے ہوئے وقت میں بات مکمل ہو جائے، اور اگر وقت باقی رہا جو کہ بظاہر مشکل لگتا ہے تو انشاءاللہ اور کچھ باتیں بھی ہم اس تعلق سے دیکھیں گے۔ پہلی وجہ جو انسان پریشان ہوتا ہے دنیا میں ذہنی اعتبار سے، وہ ہے فیلیئرز، ناکامیاں، خاص کر کے فائنینشیل لیول پہ ہوتی ہیں، کہ آدمی کو جاب نہیں مل رہا ہے، پیسہ نہیں ہے، خرچے بڑھ گئے ہیں، یا اسی طرح سے میں نے یہاں کوشش کیا، بزنس میں فیل ہو گیا، وہ پیسے لے کے بھاگ گیا، اور فلاں جگہ میں نے اتنی مرتبہ انٹرویو دی لیکن فیل ہو رہا ہوں، رشتے کے لیے ٹرائی کر رہا ہوں، یا فلاں بچی ہے رشتے کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں ماں باپ، اب نہیں ہو پا رہا ہے۔ کئی لوگ آئے، دیکھ کے چلے گئے، ہاں بولتے، لیکن بعد میں بولتے ہیں کہ نہیں ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک ناکامیاں انسان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیتی ہیں، اور معاشی اعتبار سے اور پریشانی انسان کو ہو تو اور زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات آدمی آگے کے معاملات سے ڈرتا ہے کہ انٹرویو جانا ہے یا پڑھائی کر رہا ہے اور کریئر کا کیا ہوگا معلوم نہیں، جاب ملے گا نہیں ملے گا، اتنا خرچہ ماں باپ نے کیا ہے، یا اس نے اتنا پیسہ کورس میں لگایا ہے، اے آئی میں کورس کر رہا ہے، یا آئی ٹی میں کورس کر رہا ہے، یا فلاں چیز میں بڑی بڑی خرچ لگا ہے، یا ڈاکٹر بننے کے لیے کر رہا ہے، معلوم نہیں آگے فیوچر میرا کیا ہے۔ تو مستقبل کے اعتبار سے آدمی ڈرتا ہے،
یہ اس کو فکر اور اس کے لیے غم کا راستہ کھولتی ہے. اس کے لیے ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ نمبر 1، انسان مصیبت کے آنے سے پہلے گھبرائے نہیں. ابھی تک جو آیا نہیں اس سے پریشان ہو کے کوئی فائدہ ہے نہیں. آدمی اللہ پر بھروسہ رکھے، تقدیر پر بھروسہ رکھے، یعنی میری جو تقدیر میں ہوگا وہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. یہ چیز اس کو حوصلہ دیتی ہے. مثلاً ایک آدمی گاڑی چلانا بیٹھا ڈرائیونگ سیٹ پہ اور بچے آ کے اس کو بوسہ دے کے چلے گئے اور سوچ رہا، اور بیوی بھی ڈبہ دے دی اس کو اور سوچ رہا کبھی ایکسیڈنٹ ہوا تو آج، اگر ایکسیڈنٹ ہوا تو کیا کروں گا میں، اور وہ گاڑی چلا پائے گا؟ وہ ٹھیک سے گاڑی نہیں چلا پائے گا. یا ایک ڈاکٹر ہے، کسی کا آپریشن کرنے کے لیے آپریشن تھیٹر میں چلا گیا اور وہی سوچ رہا ہے کہ میں آپریشن تو کر رہا ہوں لیکن کبھی فیل ہو گیا تو کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے اور وہ یہ سوچے مستقبل کے اعتبار سے کہ میں ناکام ہو گیا تو کیا. تو کبھی ناکامی واقعی ہوتی ہے ماضی میں، اور کبھی مستقبل کے اعتبار سے آدمی ڈرتا ہے ناکامیوں سے، اور یہ ناکامیوں کا دروازہ کھولنے والی چیز ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ یہ سوچ کے چلے جو ہونا ہے ہو کر رہے گا، ہمت لے کے مجھ کو قدم اٹھانا چاہیے. اگر اللہ چاہے گا کامیاب تو کامیاب، اللہ چاہے گا ناکام تو ناکام. خس اللہ تعالیٰ اگر چاہے ناکام تو ساری دنیا مل کے مجھ کو کامیاب نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو کامیاب کرنا چاہے ساری دنیا مل کے مجھ کو ناکام نہیں کر سکتی ہے. اسی لیے قرآن میں ہم کو ایک جملہ سکھایا گیا جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا بولو. اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ التوبہ میں آیت نمبر 51 اللہ نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اے نبی آپ کہیے لن یصیبنا، ہم کو کوئی مصیبت پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، الا ما كتب اللہ لنا، سوائے اس مصیبت کے جو اللہ تعالی ہمارے لیے لکھتے ہیں. جو اللہ نے لکھا ہے ہم کو وہی مصیبت پہنچے گی. جو اللہ چاہے گا کہ یہ مصیبت ہم پر آئے وہی آئے گی، نہیں تو نہیں آئے گی. وہ مولانا، اور اللہ ظالم نہیں ہے زبردستی کسی کو مصیبت میں مبتلا کر دے. وہ مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے، ہمارے کاموں کا بنانے والا ہے، ہمارا محافظ ہے. اگر وہ پریشانی ڈالے گا تو ہٹانے والا کون ہے؟ کوئی اور ہے؟ نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت تجھ پر آئے تو اللہ کے سوا اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے. تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے زندگی میں؟ ہم جب کوئی نیا قدم اٹھائیں، زندگی میں کچھ فیصلے کریں، اتنا زیادہ گھبرائیں نہیں کہ اگلا قدم ہمارا اٹھ نہ پائے. ماضی کے ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہم کو پریشان کریں کہ ہم فیوچر کے اعتبار سے ڈیسیجن لینے میں گھبرا جائیں. نہیں، مومن کو چاہیے کہ وہ بھروسہ رکھے کامیابی ناکامی اللہ کی طرف سے آتی ہے. میں اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، مجھے قدم تو اٹھانا پڑے گا، لیکن اب آگے کیا ہوگا میں نہیں جانتا. لیکن پیچھے اتنی ساری مصیبتیں ہوئی ہیں، ہاں، لیکن آگے ایک ڈاکٹر ہے اس کا آپریشن فیل ہو گیا، کیا وہ ڈاکٹری چھوڑ دے؟ نہیں، وہ اچھے سے کریں، لیکن پچھلے ایکسپیرینس کی وجہ سے وہ گھبرائے نہیں. وہ یہ سوچے کہ ٹھیک ہے یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، آئندہ میں احتیاط کروں گا، اور اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. زندگی جس کی ہے اس کی رہے گی، نہیں رہے گی نہیں رہے گی. اللہ جو چاہے ہوگا. مجھے بہترین طور پر کرنا ہے، لیکن اگر وہ گھبرا جائے، اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے تو کرنے کا کام بھی خراب ہو سکتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی میں جو ناکامیاں اس کی ہوئی اسے ٹوٹ نہ جائے، اور مستقبل میں جو مصیبت آئی نہیں ابھی تک کے بے وجہ گھبرائے نہیں. میں انٹرویو میں گیا اگر اور انہوں نے ایسا سوال پوچھے، ایگزام میں گیا اور ایسا سوال آیا جو مجھے آتا نہیں تو کیا کروں؟ تو یہ جو پہلے سے گھبرایا وہ گیا ہے تو جو آتا ہے وہ بھی بولنے نہیں آئے گا، جس کی پڑھائی کیا ہے وہ بھی بھول جائے گا. اور ہوتا ہے ایسا، ہم میں سے کتنے لوگوں کو ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ آدمی جب سٹریس میں ہوتا ہے تو اس کی میموری ڈس فنکشن کرتی ہے، مطلب پرابلم ہوتا ہے اس کے اندر، یاد ہی نہیں آتا اس کو، اور زیادہ گھبراتا ہے، اور گھبراہٹ اور بڑھ جاتی ہے تو اور زیادہ پرابلم ہوتا ہے، وہ صحیح کام بھی غلط کرتا ہے. یہ جو پرابلم ہے فیوچر کا ڈر، بے وجہ کا ڈر، جینوین ڈر اپنی جگہ ہے، سامنے شیر کھڑا ہے بڑا کچھ نہیں ہوتا، ایسا بھی نہیں ہوتا. آپ کو کچھ نہ کچھ راستہ نکالنا پڑے گا، اس کے لیے پریکٹیکل حل اس کا نکالنا پڑے گا آپ کو. لیکن یہ کہ آپ پینک ہو جائیں تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. جو پریکٹیکل سولوشن ہے وہ بھی آپ نہیں کر پاؤ گے. تو پینک نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلی چیز ہے کہ زندگی میں آپ سوچیں نمبر 1
سائیکولوجیکل لیول پر, سوچ کے لیول پر آپ اللہ ہے نا, تو اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. مجھ کو میری حد تک کیا کرنا چاہیے, مجھ کو وہ دیکھنا ہے. تو کہا کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. یا اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ, ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ. کوئی بندہ ایمان کی حقیقت یعنی اس کی گہرائی, اس کے اونچے مقام کو نہیں پا سکتا ہے حتی یعلم, یہاں تک کہ اس بات کو جان لے انما اصابہ لم یکن لیخطئہ, جو تکلیف اس کو پہنچی ہے, جو چیز اس کو ملی ہے وہ اس سے چوکنے والی نہیں تھی. جو مجھ کو نعمت ملی ہے ملنا ہی تھا, جو مصیبت مجھ پر آئی ہے وہ آنی ہی تھی, چوکنے والی نہیں تھی. وما اخطأہ لم یکن لیصیبہ, اور جو چیز اس کو نہیں پہنچی, مصیبت گاڑی آگے یہاں سے چلی گئی ٹکرا جاتی تو اب اسی میں پریشان ہو رہا ہے بھئی بچ گئے, شکر مان اللہ کا. نہیں ہونے والا تھا اس لیے نہیں ہوا, نہیں ہونے والا تھا اس لیے نہیں ہوا. جو نہیں ہونا ہے وہ نہیں ہوگا, جو ہونا ہے وہ ہوگا. ڈٹرمنزم بولتے ہیں, پہلے لوگ اس کو برا بولتے تھے, ابھی لوگ دھیرے دھیرے ڈاکٹر لوگ ہی بول رہے ہیں یہ بھی اچھا ہے. یہ بھی کیا ہے, انسان کو پیس آف مائنڈ دیتا ہے. بلکہ سائنسی اعتبار سے لوگ اس کو ماننے لگے. اب میں کتابوں کے ریفرنسز دوں گا تو لمبی بات ہو جائے گی, اور یہ ایسے ہی رہتا ہے دنیا. پہلے کسی چیز کو غلط بولتی, بعد میں اس کو بولنے لگتی کہ صحیح ہے. ہمارا دین سٹیبل ہے, یہ ایکسپیریمنٹیشن کا نتیجہ نہیں ہے, یہ اللہ کی وحی ہے, اللہ کی طرف سے یہ آیا ہے. یہ یعنی ٹیسٹ آف ٹائم جو ہے اس کو ڈیل کر سکتا ہے. لوگ بدلتے رہتے ہیں. کل دیکھیے کتنی ساری چیزیں ماضی میں غلط تھی, آج صحیح. کتنی ساری چیزیں لوگ ماضی میں صحیح مانتے تھے, آج غلط مانتے ہیں ان کو. ایسے سماج ایسا چلتا رہتا ہے. ہم سماج کے بہاؤ میں نہیں بہ سکتے. ہمارے کچھ پرنسپلز ہونا چاہیے جو ہمارے بالکل شخصیت کا حصہ ہو, چینج نہیں ہو سکتا ہو. یہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے, اور ایمان کی حقیقت یہ ہے بندہ اس حقیقت کو تب تک کہ نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ وہ اس بات کا یقین نہ رکھے کہ جو اس کو مصیبت پہنچی ہے وہ چکنے والی نہیں تھی, اور جو مصیبت اسے نہیں پہنچی وہ پہنچنے والی نہیں تھی. یہ انسان کو مضبوط بناتی ہے, مصیبت سے پہلے بھی اور مصیبت سے اس کے بعد بھی. تو یہ امام احمد نے اس کو روایت کیا. یہ پہلا علاج کہ آدمی بے وجہ گھبرائے نہیں, دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. مجھ کو جو قدم اٹھانا ہے میں اٹھاؤں, جاؤں گا انٹرویو میں. اب بچی ہے مثال کے طور پر, نکاح, اب لڑکا دیکھنے کے لیے آ رہا ہے, اگر پسند نہیں کیا تو ایسا منہ بنائے ہوئے بیٹھی ہوئی کہ لڑکے کو پسند ہی نہیں آئی. اس کو دیکھ کے بولو معلوم نہیں شاید وہ ڈپریشن میں ہے, مجھ کو ٹھیک نہیں لگ رہا اس کو, کیونکہ وہ ایسا کچھ کرے گی جو ٹھیک نہیں ہوگا. تو پہلے سے وہ پینک موڈ میں چلی گئی اور اتنی گھبرائی ہوئی ہے کہ لڑکے کو لگا کہ کچھ تو پرابلم ہے اس کا. تو اتنا بھی یہ نہ بن جائے کہ وہ بولے کہ بھائی ایک ایسی کیسی لڑکی ہے, مجھ سے ہی پوچھ رہے آپ کے ابا کا نام کیا ہے بتاؤ. تو بعض اوقات انسان ایسا ہائپر ایکٹیو بھی ہو جاتا ہے, اوور کانفیڈنس. تو یہ کہ انسان سکون سے اپنی زندگی میں جو بھی حالات آتے ہیں ان کو ڈیل کرے. یہ نہیں کہ بالکل پہلے سے اتنا گھبرا جائے کہ نادانی کرے. نمبر 2, زندگی میں جو بھی برا ہوتا ہے انسان فیوچر کے ڈر کے اعتبار سے یا حال کے غم کے اعتبار سے, 2 چیزیں ہوتی ہیں انسان کی سکون کو خراب کرنے والی. ایک مستقبل کی فکر اور دوسرا ماضی کا غم. پاس میں جو برا ہوا آدمی کو وہ ستاتا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یا اگر ایسا ہوا تو اس طرح سے انسان کو 2 چیزیں ہیں جو تکلیف دیتی ہیں. ان کا حل یہ ہے کہ انسان زندگی اچھی جیے, اس میں یہ دیکھے کہ ماضی میں میرے ساتھ اگر برا ہوا ہے تو کچھ اچھا بھی تو ہوا ہے, اور فیوچر میں اگر مجھے نقصان کا ڈر ہے, ناکامی کا ڈر ہے, تو امید بھی تو میں رکھ سکتا ہوں اللہ سے. تو ایسے موقع پر انسان, چاہے وہ دعوت کا میدان ہو, کہ انسان سماج میں کھڑا لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہا ہے اور ساری چیزیں اس کو دکھائے, مایوسی دکھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے, کوئی مان رہا نہیں, لوگ دشمن ہیں, مار پیٹ کر رہے ہیں, ظلم و زیادتی کر رہے ہیں, ایسا لگتا ہے شاید یہ لوگ نہیں مانیں گے. نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دی ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے دینی میدان ہو یا فیملی کے ایشوز ہوں
یا پرسنل لائف ہو، شادی شدہ زندگی ہو، بزنس کی لائف ہو، انسان کو یعنی اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فیلئرز کے دور میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاسٹ میں جو اللہ نے اس کی مدد کی ہے اس کو سوچے کہ میرے ساتھ ایک بار ایسا تھا لیکن اللہ نے دیکھو کیسے بچایا، ایک بار ایسا ہوا تھا، بچپن میں ایسا ہوا تھا لیکن دیکھو اللہ نے کیسے یہاں تک لایا، اللہ نے کیسے میری مدد کی. تو اس کے اندر ہوپ اور امید جاگتی ہے اور اس کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، اور فیوچر کے اعتبار سے وہ نا امید ہونے کی بجائے اللہ اچھا ہے، مدد کرتا ہے، عطا کرتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ سے امید باندھے، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے. اللہ نے کیسے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ آدمی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے، اللہ کافی میرے لیے، سب میرے مخالف ہیں، میرے لیے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن اللہ میرے لیے کافی ہے. تو آدمی کے لیے امید اور یعنی آگے کے لیے ہوپ جاتا ہے، ورنہ آدمی ہوپ نہیں رہے. کئی پیشنٹس ہیں، اس پہ ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہیں کہ اس پیشنٹ کو امید دلائے گی بچ سکتے، بچاؤ. انسان کے لیے امید اور نا امید ہو گئے ایک آدمی تو آدمی امید نہیں رہنے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، اس کو بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. اسباب کا بھی ایک اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر. تو انسان کے لیے امید بہت ضروری ہے. دنیا میں امید نہیں کھونا چاہیے، امید کھونا کفر ہے اسلام میں. کتنے کسان خودکشی کر لیتے ہیں؟ امید نہیں. کتنے کسان خودکشی کرتے ہیں، کیا ہوگا، پیسہ نہیں ہے، بیج بونے کے لیے پیسہ نہیں ہے، زمین گروی رکھی ہوئی ہے، اور ایسا مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ ہے، کیا کروں. کتنے کسان ہر سال ہمارے ملک میں، ہمارے اپنے ملک میں پھانسی لے لیتے ہیں قرض کے بوجھ کی وجہ سے. مستقبل سے مایوس ہو جاتا آدمی. مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ ہے سب کچھ ہو سکتا ہے. غار تک پہنچے ہیں مشرکین، بچا سکتا ہے اللہ. فرعون برابر دریا کے کنارے یہ لوگ کھڑے ہیں، وہاں تک پہنچا ہے، دکھ رہا ہے، وہ بھی دکھ رہا ہے، یہ ان کو یہ دکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی بچ سکتے ہیں. آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے، ہو گیا، پھر بھی بچ سکتے ہیں. امید باقی رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ کی قدرت کا یقین، اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کر سکتا ہے. یہ انسان کے لیے فیوچر میں کامیابی کا دروازہ کھولتا ہے. طاقت اندر ہوتی، باہر نہیں. طاقت کہاں ہوتی ہے؟ اندر ہوتی ہے. یہ اگر پاورفل ہے تو باہر کی کمیوں کا تدارک ہو سکتا ہے. کمپنسیٹ کرتی ہیں یہ چیزیں باہر کی کمیوں کے لیے، کہ اندر اگر آدمی اسٹرانگ ہو. ہم کو وہی کرنا ہے. ہم باہر کی سچویشن چینج کر سکتے کیا؟ نہیں، لیکن ہم اندر سے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنا سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے کیسی بھی سچویشن آئے ہم ڈیل کر سکتے ہیں اس کو، ہم اس کو کچھ نہ کچھ ڈیل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین کی طرف سے تکلیفیں آنے لگی، ایک مایوسی کا حال پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قسم ہے صبح کی روشنی کی. ضحیٰ وہ وقت ہوتا ہے جس میں سورج ایک دم روشن ہو کے سامنے آ جاتا ہے آسمان میں، اور تھوڑی گرمی شروع ہو جاتی ہے، ایک دم روشن. ایسا نہیں کہ نکل رہا ہے سورج، نہیں، ایک دم نکل گیا، آسمان میں آ گئے 9-10 بجے کے آس پاس. والضحى واللیل اذا سجى، اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپتے. ما ودعك ربك وما قلى، اے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ سے ناراض ہے. کئی دنوں تک وہی نہیں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور سٹاپ، فترہ رک گئی وہی، وفتر الوحی روایت میں ابھی آیا. اور پھر لوگ بولنے لگے اب دعوت کا اعلان تو کر دیے، نبوت کا اعلان تو کر دیے، اب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نیا کیا ہے، کچھ ہے نیا تازہ، کچھ آیا کہ نہیں آپ کے پاس. اور لوگ بولنے لگے ان کے پاس شیطان آیا تھا اور شیطان ان کا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ پیغام آیا اور اگلا پیغام ہی نہیں. آج بھی دیکھیے آپ کو کوئی آدمی میسج کرے اس کے بعد میسج ہی نہیں آیا تو آپ کو کہتا کیا ہوا، کیا اس کا کمپنی کی طرف سے آیا تھا کچھ اور کنیکشن ہی نہیں، کچھ کوئی میسج نہیں، آپ کو بلانا ہے، آنا ہے، آپ کو، آپ سے کچھ اگلی بات ہی نہیں. یہ نبوت کا معاملہ ہے.
اللہ کی طرف سے انقطاع سبن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دکھی ہو گئے، کیا ہو گئے، اعلان تو ہو گیا سب کے سامنے اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے وحی بھیجی، کہا قسم ہے ضحیٰ کی، روشن دن کی، اور رات کی جب وہ ڈھانپے۔ آپ کو بتایا گیا کہ کبھی دن بھی ہوتا، کبھی رات بھی ہوتی، کبھی ایکٹیویٹی بھی ہے، کبھی ان ایکٹیویٹی بھی ہے، کبھی وہی آئے گی، کبھی رکے گی بھی، کبھی خوشی کے حالات آئیں گے، کبھی تکلیف کے بھی حالات آئیں گے، کبھی اجالا ہوگا، کبھی اندھیرا بھی ہوگا۔ اس سے دنیا کا نظام چلتا ہے، اس سے دنیا کا نظام چلتا ہے، دونوں بھی ضروری۔ اگر دکھ ہی نہیں ہوتا دنیا میں تو خوشی کی ویلیو ہوتی؟ خوشی کو کوئی سمجھتا؟ خوشی بولتے کس کو ہے؟ دکھ ہے جو ہماری خوشی کو کمپلیمنٹ کرتا ہے، نہیں؟ اگر تکلیف نہیں ہوتی دنیا میں کتنا اچھا ہوتا نا، آپ کا ہاتھ کٹ جاتا آپ کو معلوم بھی نہیں پڑتا۔ تو تکلیف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو کانٹا چبھتا اور آپ کو معلوم ہی نہیں پڑتا، پاؤں سڑ جاتا اور پاؤں کاٹنا پڑتا۔ تکلیف کا ہونا بھی ضروری ہے دنیا میں۔ اگر تکلیف نہیں ہوگی تو انسان کو خوشی کی واقعی قدر نہیں رہے گی، واقعی ویلیو نہیں، خوشی کو ڈیفائن بھی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو دنیا میں جو نظام اللہ نے بنایا ہے وہ اچھا ہے، انسان اس کو سمجھتا ہے کہ نہیں اچھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے جیسا بنایا ویسا صحیح ہے۔ تو آپ کو بتایا گیا قسم ہے دن کے اجالے کی اور رات کے اندھیرے کی، رات کی جب وہ ڈھانپ دے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یعنی وہی رک گئی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے رب نے چھوڑ دیا، آپ تم سنبھال لو، یا آپ سے کچھ غلطی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آپ سے غلطی ہوئی اور اللہ ناراض ہے آپ سے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ کو امید دھاڑس دی گئی۔ پھر اللہ نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت آپ کے لیے اولا سے، دنیا کی زندگی سے زیادہ بہتر۔ دنیا میں تکلیف ہے، آخرت میں وعدہ اللہ کا ہے، وہ اچھا ہی ہونے والا ہے آپ کو وہاں پہ، بلکہ دنیا میں بھی شروع کا دور آپ کا تکلیف کا ہے، لیکن آگے آپ کے لیے فیوچر اچھا ہی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کو رب دینے والا ہے آگے، مستقبل کی امید باندھی گئی، آپ کے لیے اونچا، بہت اعلیٰ، بڑا اجر ہے، اور فیوچر از گڈ، آپ کا فیوچر اچھا ہے۔ جب انسان کو ایسا لگتا ہے چل آج کی تکلیف ہے لیکن فیوچر اچھا ہے، اللہ اچھا ہے اپنا، اللہ سے مانگیں گے اللہ دے گا، آج حالات تکلیف کے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ بھلائی اس میں ہوگی۔ آدمی کو جب امید ہوتی ہے مستقبل کی تو حال کی تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب امید ختم ہو جاتی ہے، مستقبل کے اعتبار سے کوئی امید باقی نہیں رہتی ہے، تو حال کی تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے، اور مستقبل کے اندیشے جو ہوا نہیں اس کی بھی تکلیف آج ہونے لگتی ہے۔ امید ہونا ضروری ہے کہ اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اور یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے، اللہ تعالی کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند الظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، انا عند الظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا میرے بارے میں وہ سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا۔ فلیظن بی ما یشاء، اب جیسا چاہے وہ گمان کرے، اللہ مدد نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، تو بول رہا ہے نا نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، اللہ کرے گا مدد، کرے گا اللہ مدد۔ تو تیرا جیسا اللہ کے بارے میں تو فیصلہ کرے گا، اللہ تیرے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا۔ تو اللہ کے بارے میں برا سوچتا ہے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا میری، اللہ میری مدد نہیں کرے گا، دیکھو کیسا ہو رہا میرا، کیا مدد کرتا اللہ نہیں کرے گا، نعوذ باللہ۔ تو جیسا گمان کرے گا اللہ کے ساتھ، اللہ ویسا معاملہ کرے گا۔ آدمی امید رکھے اللہ سے، گمان اچھا رکھے اللہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کے رب نے آپ کا ساتھ چھوڑا نہیں ہے۔ مصیبتوں میں آدمی یاد رکھے اللہ نے میرا ساتھ چھوڑا نہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد انٹرویو فیل ہو رہے ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک رشتے آ کے جا رہے ہیں اور لوگ پسند نہیں کر رہے، بچی ہو رہا ہے ایسا، اوکے، لیکن اللہ ساتھ چھوڑا نہیں۔ کبھی کبھی لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں اپنے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا، اللہ نے چھوڑ دیا اپنے کو، اللہ اپنے ساتھ بھلا نہیں کرے گا، اللہ اپنے کو ناکام کرنا چاہتا ہے، نہیں،
وہ آزمائش ہے، ایک وقت ہے، وہ نکل جائے گا. اس وقت میں تو اگر اللہ سے جڑا رہا، اچھا وقت جب آئے گا شرمندہ نہیں ہوگا. لیکن بعض اوقات برے حالات ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. ان برے حالات میں جو انسان اللہ کی شکایت کرتا ہے، اللہ سے بدگمان ہوتا ہے، جب اچھے حالات آتے ہیں تو ان کا وہ مزہ نہیں ہوتا. برے حالات جب چلے جاتے ہیں، ان برے حالات، میری بات یاد رکھیے، برے حالات جب چلے جاتے ہیں اور اچھے حالات آتے ہیں، ان برے حالات میں جب آدمی ٹکا رہتا ہے تو ان برے حالات کی یادداشت بھی لذت بن جاتی ہے. ماں باپ آپ دیکھیے، بچے کے لیے قربانی دیتے. جب بچہ سکسیسفل ہوتا تو پڑھا ہے لکھا ہے ہم نے، جوتیاں پھٹی، کپڑے پھٹے، ماں اتنا محنت کی، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے جاب الٹا اوور ٹائم باپ نے کیا اور پریشان رہا. پھر بچہ کامیاب ہو گیا، اچھے حالات آتے، وہ یاد دور میں اس کامیابی کی لذت کو اور بڑھا دیتی. میری بات یاد رکھیے آپ. لیکن ان حالات میں اگر انسان نے غلط حرکتیں کیا، اللہ کو برا بولا، اسلام کو برا بولا، کیا اپنے ساتھ ایسا ہو رہا، کیوں ہو رہا ایسا، کچھ فائدے کا نہیں، اللہ کے وعدے کچھ کام کے نہیں، نعوذ باللہ، ایسی چیزیں جب بولا، بعد میں جب کامیاب ہوتا مزہ آتا. بھائی جو آدمی روزہ رکھا ہے اسی کو عید کی لذت آتی نا. جو روزہ رکھا ہے، دن بھر بھوکا رہا، اور افطار کے وقت جو بیٹھتا سامنے، فروٹ سب دکھتے ہیں اس کو اچھے اچھے، ان کے کلر بھی اچھے لگتے ہیں اس کو، جب وہ کھاتا ہے اس کو لذت آتی ہے اس کی. اور جو آدمی دن بھر کھاتا رہا اور آگے اچانک مہمان، تو ان کے ساتھ روزے دار ہے سب لوگ، اب ان کے ساتھ جب بیٹھتا بغیر روزے والا، کیا ہوتا اس کو، مطلب وہ فارمیلٹی ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کو وہ مزہ نہیں آتا. ماضی کی تکلیفیں جب انسان ان میں دین پر جمع رہتا ہے، اللہ سے امید باندھے رہتا ہے، اللہ کی شکایت نہیں کرتا ہے، ایسا انسان جب آگے کامیاب ہوتا ہے تو وہ تکلیفیں بھی اس کو مزہ دیتی ہیں، ان کی یادداشت بتاتی ہے. اور جنت میں ایسا ہوگا. جنتی بولیں گے ہم کتنا ڈرتے تھے دنیا میں اللہ سے، غلط کام نہیں کرتے تھے، ایسا کرتے تھے ویسا، وہ یادداشت باقی رہے گی. اللہ جنت میں یادداشت ختم نہیں کرے گا، فارمیٹ نہیں ہوں گے ہم لوگ، بلکہ وہ یادداشت باقی رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان، مثال کے طور پر آپ سوچئے، ایمان بہت بڑا ہے. اگر آپ سوچیں ایک آدمی ہے، اس نے بہت سٹرگل کر کے بہت بڑا، مان لیجئے دنیا کا بڑا نوبل پرائز حاصل کر لیا، اور سٹیج پہ گیا، اس کو یاد ہی نہیں میرے کو کیوں دے رہی ہے، میموری ختم ہو گئی، ڈیمینشیا، زائمرز یا کوئی اور بیماری اس کو ہو گئی، یاد ہی نہیں میرا اچیومنٹ کیا ہے. بتائیے اس کو اس کی لذت ہوگی؟ انسان کی یادداشت ہے جو اس کو خوشی دیتی ہے، نہ کہ انعام. اگر اس انعام سے اس کی میموری کو کٹ کر دیا جائے تو اس انعام کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے لیے کنفیوژن پیدا کرتا ہے. کیوں دے رہے بھائی، یہ کیا ہے، کیا مطلب یہ ہے، یا آپ کو دیا جا کیا نہیں معلوم. لیکن پھر جب اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے کتنا محنت کیا، کتنی محنت کرتے 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 اتنا زمانہ میری زندگی ڈیڈیکیٹ کیا اس کام کے لیے، غریبوں کے اپلفٹمنٹ کے لیے، یا سائنٹیفک ریسرچ کے لیے، یا فلاں چیز کے لیے، میں نے دنیا میں امن و امان لانے کے لیے، اس وجہ سے مجھ کو دیا گیا کہ میرا اتنا سٹرگل ہے اور یہ اچیومنٹ میرا ہے. وہ اچیومنٹ کے ساتھ اگر پاسٹ کی جو اس کی قربانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اگر اس کو آپ کٹ کر دیں، اس کی یادداشت ہی نہ ہو، تو وہ چیز اس کو لذت نہیں دیتی ہے. تو آج جو آپ کی سٹرگلز ہیں، پاسٹ کے جو آپ کے فیلیئرز ہیں، سنبھالیے اس کو، سنبھالیے، فیوچر میں کام آئے گا. یہ جب آپ سکسیسفل ہوں گے تو آپ کو سارا دکھ وہ آپ کے لیے اور کئی گنا خوشی بن جائے گا کہ میں نے اتنی تکلیف اٹھایا ہوں زندگی میں. میں پیدل جایا کرتا تھا وہاں پڑھنے کے لیے کالج کو، میں پھٹے ہوئے جوتے پہن کے جاتا تھا، میرے پاس نہیں تھا، لیکن میں اللہ سے مایوس نہیں ہوا، میں اللہ سے امید رکھا اللہ ایک دن دے گا مجھ کو، میں اسی کالج میں آؤں گا پروفیسر بن کے، کار میں آؤں گا اور اتروں گا اور جا کے لیکچر دوں گا. میں جب وہ آدمی بنتا ہے ایسا تو اس پاسٹ کی چیزیں اس کے لیے انسپریشن دوسروں کے لیے بھی بنتی ہے. تو آپ اپنے فیلیئرز کو اللہ سے شکایت کا ذریعہ نہ بنائیں، اس کو سنبھال کے رکھیے، ہمت لیجیے، اس سے اللہ سے امید باندھیے
اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے جب مستقبل کی امید دلائی تو اللہ تعالیٰ نے پاسٹ کو بھی ذکر کیا. اللہ نے کیا کہا؟ الم یجدک یتیما فآوا. کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں پایا تو آپ کو پناہ نہیں دی؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو سنبھال کے یہاں تک لایا نا؟ ماں نہیں تھی، باپ نہیں تھا، دادا ان کا بھی انتقال ہو گیا، چچا کے پاس رکھ کے آپ کو یہاں تک لا. ریگستان میں کہیں چھوڑ دیا ایسا تو نہیں کیا نا، اللہ نے آپ کو یہاں تک لایا اور نبوت آپ کو دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اور آپ کو حق کی تلاش میں پایا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. آپ پریشان رہتے تھے کہ کیا صحیح ہے دنیا میں، کیسے اللہ کی عبادت کی جائے، کیا حق ہے، زندگی کا کیا مقصد ہے، کیوں. تو آپ جا کے غار ہرا میں بیٹھا کرتے تھے تلاش میں کہ کیا مقصد ہے. آپ سب سے کٹ کے پریشان رہتے تھے، اس گمراہی کا کیا حل ہے. آپ کو اس پریشانی میں اللہ نے پایا، آپ کو اللہ نے ہدایت دی، آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، کتاب عطا کی، آپ کو زندگی کا مقصد بتایا، زندگی جینے کا طریقہ بتایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور آپ کو فیملی والا پایا، تنگ دست پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا. تجارت آپ نے کی، آپ نے کمایا، پھر بیوی بھی آپ کو دی ایسی جو مالدار تھی اور نیک بیوی تھی، تو دل سے بھی آپ کو غنی کر دیا کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ لالچ لالچ لالچ. لالچ محتاجی کا دروازہ کھولتی ہے، لالچ محتاجی کا دروازہ کھولتی ہے. جس کے پاس کم ہے اور اس کو نہیں چاہیے وہ اس سے مالدار ہے جس کے پاس زیادہ لیکن اس کو اور چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جس کے پاس کم ہے اور اس کو نہیں چاہیے وہ اس سے زیادہ مالدار ہے جس کے پاس زیادہ ہے لیکن اس کو اور چاہیے. کیونکہ احتیاج ہے جو انسان کو مفلس بناتی ہے، نہ کہ کمی مفلس نہیں بناتی ہے، اور چاہیے مفلس بناتی ہے. تو کم ہونے کا احساس انسان کو فقیر بناتا ہے، نہ کہ خود کمی فقیر نہیں بناتی. کمی کا اندر کا احساس انسان کو فقیر بناتا ہے. تو اللہ نے فرمایا آپ کو غنی بنا. اللہ آگے آئے گا وہ بھی. دل کی غنا اصل غنا ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو کمی کا احساس نہیں تھا. میرے پاس کم ہے، میرے پاس کم ہے. کتنے لوگ جن کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ اگر ان کا پیسہ تقسیم کیا جائے تو پوری بستی کھا سکتی آرام سے کئی سالوں تک، لیکن اندر سے ان کو ہوتا ہے اپنے پاس کم ہے، اپنے پاس ایک ہی مال ہے، دوسرا ایک مال چاہیے اپنے کو. ایک مال ہے اس کے پاس اور اس کو ایک مال اور چاہیے، لیکن وہ کمی ہے اس کو، کیونکہ میرے کمپیٹیٹر کے پاس 3 ہے، میرے پاس ایک ہی ہے. اور وہ اسی تکلیف میں رہتا ہے، ہو کے بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کمی کا احساس انسان کو فقیر بناتا ہے اور حاصل شدہ سے انتفاع میں رکاوٹ بنتا ہے. بڑا مسئلہ انسان کا سارا یہی ہے مصیبت. باہر کم ہے، اندر زیادہ ہے مصیبت. یا آپ کا موڈ آف تھنکنگ ہے، یا آپ کا پرسیپشن ہے، یا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے زندگی کے اندر جینے کا جو آپ کو خوش یا غمگین بناتا ہے. باہر کی چیزیں بہت کم افیکٹ کرتی ہیں، اندر اصل ہوتا ہے. اگر ہم اندر کو صحیح کر لیں سب صحیح ہو جاتا. حدیث میں کیا ہے؟ آدمی کی جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے سب صحیح ہو جاتا ہے، وہ بگڑ جائے سب بگڑ جاتا. سوچ انسان کی بگڑ جاتی ہے، پھر بی پی آتا، شوگر آتا، سب آتا، کڈنی کا پرابلم آتا، بہت سارے پرابلم آتے. پھیپڑے کے پرابلم بھی اسی سے آتے. بہت ٹینشن لیتا ہے، بہت سوچتا ہے کیا ہو گیا اس کو، ٹیوبرکلوسس. بڑے مسائل انسان کے. سوچ معمولی چیز نہیں ہے، یہ سوچ ہے جو انسان کی زندگی کے مختلف شعبوں کو افیکٹ کرتی. اس کو صحیح کیجیے آپ. قرآن حدیث خود بتا رہی ہے کہ آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا اگر وہ صحیح ہو جائے سب صحیح ہو جاتا ہے، جسم صحیح چلتا ہے. سارا بگاڑ جو ہے نہ صرف یہ کہ اخلاقی بگاڑ انسان میں آتا ہے سوچ کے بگاڑ سے، بلکہ طبی اعتبار سے، میڈیکل اعتبار سے فزیکل ایشوز بھی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں. آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیے، کتنی ساری بیماریوں کی جڑ آپ کی سوچ میں نکلے گی. کتنی ساری بیماریوں کی جڑ آپ کی سوچ کے بگاڑ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. اور آج آپ دیکھیے شوگر اور ہارٹ اور اسی طرح سے بی پی، یہ سارے ایشوز کیوں آ رہے ہیں؟
ایک تو پیٹ ہے اور ایک دل ہے، یہ دو ہی مسئلے اس کے ہیں۔ ایک تو پیٹ ہمارا، ہاں علم غلم سب ہم دنیا بھر کی چیزیں کھاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو سوچ ہے، جو ہم جو یعنی چیزوں سے اثر لیتے ہیں، وہ ہمارے دل سے ہماری زندگی کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ بات ہم کو بتائی گئی۔ تو علاج کیا ہے ان مسائل کا؟ کہ ہم مستقبل کے اعتبار سے اللہ سے مایوس نہ ہوں، اور پلٹ کے دیکھیں کہ میں یہاں تک کیسے آیا، میں سروائیو کیا نا زندگی میں۔ میرے پاسٹ کے، جب یہ امید انسان کو جاگتی ہے مستقبل کے اعتبار سے، جب آدمی ماضی میں دیکھتا ہے کہ کتنے ایشوز میری زندگی میں آئے، مجھ کو ایسا لگتا تھا کہ اب سب ختم، یہ نہیں ہو پائے گا، میں فیل ہو جاؤں گا، ناکام ہو جاؤں گا، لیکن نکلا میں اس میں سے، آج بھی نکل جاؤں گا۔ ایسا میرے ساتھ کئی بار ہوا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کبھی وہ میڈیکل ہیں، کبھی فائنینشیل ہیں، کبھی کسی اور اعتبار سے، لیکن میں اس میں سے بچ کے نکلا، میں یہاں تک پہنچا، یہاں سے بھی نکل جاؤں گا۔ تو اسٹیٹسٹکس جس کو آپ کہتے ہیں، یا ماضی کے تجربات جس کو آپ کہتے ہیں، وہ بھی مصیبتوں میں آپ کے لیے سکون کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے، کوئی مصیبت ایسی جو گئی نہیں اور جا رہی نہیں، ڈاکٹر بولا آپ کو زندگی بھر شوگر رہنے والا ہے، یا آپ کو کینسر ہے، یا آپ کو فلاں چیز ہے، یا کسی انسان کو فائنینشلی پرابلم آ گیا، بزنس ٹھپ ہو گیا، دکان چلی گئی روڈ وائڈنگ میں، یا کسی اور وجہ سے بلڈوزر آ گیا، کچھ ہو گیا اس طرح سے۔ اب زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، ریسیشن آ گیا، ہوتا ہے اس طرح سے زندگی میں، حادثات ہوتے ہیں، بزنس اچانک ٹھپ ہو گیا۔ کتنے خطاط ہوا کرتے تھے پہلے، جب کمپیوٹر آیا تو سب چھٹی ہو گئی سب کی۔ کتابیں لکھنے والے خطاط ہوا کرتے تھے پہلے، کتابیں لکھنے کے لیے برابر قلم سے لکھا جاتا تھا، جب ان پیج اس طرح کی چیزیں، ورڈ اور یہ سب چیزیں آ گئی، ختم ہو گیا ان لوگوں کا، وہ بس ایک اینٹیک بن کے رہ گئے کہ ہاں کیلیگرافی کچھ کریں گے، چلے گئے وہ لوگ دنیا سے۔ کتنے لوگ کلیریکل جاب کرنے والے تھے، جب کمپیوٹرز آ گئے، مشینری آ گئی، ہاتھ سے کام کرنے والے، ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ کچھ اس میں سروائیو کیے، انہوں نے اس کو سیکھا، اور پھر اس کی بنیاد پر اپنے فن کو اور آگے بڑھایا، وہ باقی رہے۔ مسائل آپ کی زندگی میں آئیں گے، آپ پیرالائز نہیں ہونا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، اس سچویشن کو کیسے میں ڈیل کر سکتا ہوں۔ اور کبھی اگر ایسا ہو کہ آپ نہیں بھی ڈیل کر سکتے ہیں، کبھی فائنینشلی پرابلم آپ کے ہیں، کہ آپ کو اگر زندگی میں مسائل ہیں، تو آپ دیکھیں کہ میرے آس پاس بھی لوگ ہیں، ان کی زندگی میں بھی مسائل ہیں، اور آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے مسائل آپ سے زیادہ ہیں۔ نہیں ہے بھائی میرے پاس 3 ٹائم کا نہیں، 2 وقت کا کھانا ہے، کسی کے پاس ایک ہی وقت کا ہوگا، 2 وقت کا نہیں ہوگا، اور کسی کے پاس 1 وقت کا بھی نہیں ہوگا۔ آپ بول رہے ہیں کیا کروں، میں اتنے سالوں سے کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں۔ اس کو دیکھیے جو فٹ پاتھ پہ رہ رہا ہے، اس کو دیکھیے جو فٹ پاتھ پہ رہ رہا ہے، اس کے پاس کرائے کا بھی گھر نہیں ہے، کرائے کے لیے پیسے نہیں۔ آپ کا جوتا پھٹا ہوا ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا، یا بہت اعلیٰ قسم کا جوتا نہیں ہے آپ کا، اس کا سول گھسا ہوا ہے، سلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھیے جس کے پاس جوتا پہننے کے لیے پاؤں ہی نہیں ہے، کیا کریں گے آپ بولیں دیکھو میرا چشمہ ہے، تھوڑا دکھائی نہیں دیتا، چشمہ نکالا دکھتا نہیں ہے۔ آپ اس کو دیکھیے جس کو چشمہ لگانے کے لیے آنکھ ہی نہیں ہے، آپ کو اندھا تو پیدا نہیں کیا نا اللہ نے، آپ کو ہاتھ دیا، پاؤں دیا، آنکھ دیا آپ کو۔ کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس ہاتھ نہیں، جس کے پاس پاؤں نہیں ہے، اور جس کے پاس آنکھ نہیں ہے وہ شکر مانے کہ کم سے کم میرے پاس کان تو ہیں، اگر کان بھی نہیں ہوتے تو ہاتھ تو ہیں۔ تو دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس کے پاس سب کچھ ہے۔ بڑے بادشاہوں کے نام بتائیے مجھ کو جن کے پاس سب کچھ ہے، نہیں ایسا کوئی، دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کے پاس سب کچھ ہو، کچھ ہے کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں نام نہیں گنا چاہتا، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، فیملی نہیں ہے ان کے پاس، اولاد ان کے ساتھ نہیں، بیوی ان کو چھوڑ کے بھاگ گئی،
کسی نے طلاق لے لی، کسی کا کسی کے ساتھ افیئر ہے، یا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بیوی بچوں کے لیے، اتنا زیادہ بزی ہیں، یا ان کے باغی ہیں، ان کے گھر والوں نے ان کے خلاف کیسز کیے ہیں، یا ان کے گھر والے ان سے ناراض ہیں، پریشان ہیں، وہ آفسوں میں سو رہے ہیں، اور پوری کمپنی، بڑی بڑی دنیا کی بڑی کمپنی کے مالک ہیں وہ، کوئی امیزون والا ہے، کوئی اسپیس والا ہے، کوئی اور ہے، ان کی زندگی آپ دیکھیے کیا ان کے پاس، بڑے بڑے پولیٹیشنس ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن لائف نہیں ان کے پاس. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس یہ نہیں. آدمی ہمیشہ جو اس کے پاس نہیں ہے اس پہ روتا رہتا ہے. کبھی ہم بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں میرے پاس کیا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. آدمی اکثر جو چیز اس کے پاس نہیں ہے اس پہ روتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس جو چیزیں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی، جو چیزیں ہیں وہ بھی کھو دیتا. دیکھیے لوگ ہوتے ہیں اپنے ساتھ میں، ماں باپ، بھائی بہن، دوست، احباب، وہ رہتے جب تک کہ ہم ان کی قدر نہیں کرتے. جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے واٹس ایپ پہ بہت نیک انسان تھے، اب ان کی کمی کا احساس ہو رہا ہے، اور ریئلی کمی کا احساس ہوتا ہے. جب تک کہ وہ ہوتے ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ان کے جانے کے بعد ان کے نہ ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور یہ چیز تکلیف دیتی کہ وہ واپس نہیں آ سکتے، ہم ان سے واپس نہیں مل سکتے. کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان چیزوں کی قدر تب کرتا ہے جب ان کو کھو دیتا ہے. جب تک وہ ہوتی ہیں فار گرانٹڈ لیتا ہے نا اپنے پاس، لیکن اس وقت میں اس کی نگاہ ان چیزوں پر ہوتی جو نہیں ہے اس کے پاس. جو ہے جو مل گیا ٹھیک ہے، جو نہیں ہے یہ چاہیے مجھ کو. اتنا وہ دیکھتا رہتا ان چیزوں کو جو نہیں ہے کہ جو ہے ان کی قدر نہیں کر پاتا. تو یہ بھی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر لگتا ہے اچھا یہ بھی نہیں ہے میرے پاس، کھو دیا اس کو میں نے، پھر دکھی ہوتا ہے. لیکن آپ کا دکھ آپ کی اس کھوئی ہوئی چیز کو واپس نہیں لاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چیز ہو، چاہے وہ حالات ہوں. بچپن واپس آتا نہیں آتا، واپس چلا گیا ہو. کتنے لوگ بولتے ہیں بچہ سوچتا میں بڑا ہوں تو ایسا کروں گا، اور جو بڑا ہوگا بولتا کاش کہ میں بچہ ہوتا. واپس ہم بچپن میں چلے جاتے. انسان کا یہ حال ہے، جو نہیں وہ زیادہ خوبصورت ہے، اور جو ہے وہ آبویس ہے، مطلب ریگولر ہے وہ، لیکن جو نہیں ہے بہت زیادہ اچھا ہے. تو انسان ہمیشہ، اور پرابلم یہ ہے کہ چیز، اور یہ ریسرچ ہے اس کے اوپر، اب اس تعلق سے آپ دیکھیں گے اگر کہ انسان کو چیز اتنا خوشی نہیں دیتی ہے جتنا اس چیز کے پانے کی طلب. آپ دیکھیے مثال کے اوپر، آپ موٹی مثال، آپ کو موبائل خریدنا ہے، ساری دنیا آپ کو بول رہی ہے فون خرید، کون سا، وہ بھی پلس والا، کون سا بڑا نمبر سب سے 17+. اچھی بات ہے، جانا ہے، لینا ہے، آئے گا، دوستوں کو بول رہا ہے، اس کو بول رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہوں، میں لینے والا ہوں. ابھی تو پیسہ 1.5 لاکھ 50 لاکھ جو بھی ہے اس کی قیمت جا کے کاؤنٹر پہ گیا، لیا، لایا. اب لانے کے بعد پہلے دن پوچھ کے رکھتا ہوں میں، ہاں اس کو اسکریچ نہیں آنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بچہ ہاتھ بھی لگا نہیں، بہت سے مانتا اس کو. 1 مہینے بعد پلنگ کے نیچے پڑا ہوا ہے، کبھی ادھر ادھر پڑا ہے. پھر دوسرا موبائل کو بتاتا ہے نیا آ رہا، WWDC اب نیا اس کا آ رہا ہے، کیا ہے 18+ آ رہا ہے. تو یہ اس کو دکھتا ہے کہ یہ اب کیا ہو گیا، پرانا ہو گیا، اس سے ڈبل میموری اس میں ہے، اس سے زیادہ یہ اس میں ہے، اس کی اسکرین ایسی ہے، ہاں سپر اولڈ ہے، اور یوں ہے تو ہے، ساری ٹیکنیکل ڈیٹیل جب دیکھتا ہے، کیونکہ دن بھر تو یہ کام ہے اس کے پاس، دیکھتا رہتا ریلز ایک کے بعد ایک، تو نیا آ رہا ہے کچھ. اب آدمی کو کیا ہوتا ہے، اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، وہ زیادہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے. آپ اچھا کپڑا کہیں سے خریدے عید کے لیے، پہن کے گئے، آپ بیٹھے، ہاں گھڑی اچھی سی لے لیا آپ نے، عید کی نماز میں جلدی گیا، نہا دھو کے آپ جا کے بیٹھے، آپ بازو میں دیکھے اس کا کپڑا آپ سے اچھا دکھ رہا. آپ گھر سے نکلے تو بہت خوش تھے، آپ ایک دم آپ ایسے تھے جیسے نواب صاحب نکلے، چنو منو گڈو کو لے کے آپ ساتھ میں برابر. وہاں جا کر آپ نے دیکھا اس کا کپڑا مجھ سے اچھا ہے، یہ گھڑی مجھ سے زیادہ چمچما رہی ہے ایک دم، اور موبائل فون نکالا تو آپ کا دل دکھنا شروع ہو جاتا. اس کے پاس آپ سے اچھا ہے، وہ کھول کے دیکھ رہا ہے اسے، قرآن پڑھ رہا ہو بھی حرم میں، ہاں
آپ کو لگتا ہے کہ محرومی کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے. دکھ جو ہوتا ہے, the pain is in comparison, آدمی کے موازنے میں تکلیف ہوتی ہے. if you do not compare with others, جب آپ دوسروں سے موازنہ نہ کریں آپ سکھی رہتے ہیں. دکھی کب ہوتے؟ جب آپ اپنے اوپر والوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے, اور آپ کتنے بھی اوپر جائیں آپ سے اوپر کوئی نہ کوئی ہے. مالدار, ہاں ملینئر بنے گا تو بلینئر ہے وہاں پہ, پہلے سے ویٹ کر رہا ہے آپ کے لیے. ہاں کون ہے, تو کہاں سے آیا, وہ ہے پہلے سے وہاں پہ. آپ بلینئر بن جائیں تو پھر ٹریلینئر بھی رہے گا وہاں پہ, کوئی نہ کوئی مالدار رہے گا. آپ کتنا بھی اچھا بن جائیں, آپ کتنا بھی کما لیں, کتنا بھی حاصل کر لیں, کئی بہترین سے بہترین چیز آپ کے پاس رہے, تو آپ سے اوپر کوئی نہ کوئی رہے گا. تو آپ جب اس سے کمپیئر اپنے آپ کو کرتے تو آپ کو اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے. یہ کمی کا احساس ہے جو آپ کو تکلیف دیتا ہے. لیکن آپ ریورس بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو, جب آپ کے پاس جتنا بھی ہے آپ اس کو دیکھیں کہ میرے پاس گھڑی ہے لیکن اس کے پاس گھڑی پہننے کے لیے ہاتھ ہی نہیں ہے. میری ٹوٹی پوٹی جیسی بھی ہے, یا میرے پاس فلاں چیز ہے اس کے پاس وہ نہیں ہے, اس کے پاس کم ہے, اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں. آپ کے پاس کھانا, آپ دال روٹی کھا رہے ہیں. ایک آدمی ہے جو راستے پر, آپ گاڑی سگنل پر روکا, آپ نے دیکھا کوئی آدمی راستے پر گرا ہوا بریڈ یا کسی کا پھینکا ہوا برگر اٹھا کے کھا رہا ہے. آپ اس کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دیا, بھلے میں روٹی اور چاول کھا رہا ہوں, سادہ کھا رہا ہوں, لیکن گھر پہ جا کے عزت سے میں کھا رہا ہوں. کسی کا پھینکا ہوا اٹھا کے نہیں کھا رہا ہوں. میں اللہ کا احسان ہے, اللہ نے جو بھی دیا بہت دیا. یہ چیز آپ کے مائنڈ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے جائے گی, آپ کو سکھی کرے گی یہ چیز. آپ ملینئر نہیں بنے, آپ کے پاس پیسہ زیادہ نہیں ہے, پر کیا آپ کو پیسہ چاہیے یا خوشی چاہیے؟ کوشچن یہ ہے. آپ کو مٹیریل چیزیں چاہیے یا اس کا انجوائمنٹ چاہیے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے؟ آپ بچوں کو دیکھیے, بچوں کو آپ دیکھیے, آپ گھر پہ آئے, آپ راستے میں سے کھڑے ہو گئے, آپ نے کوئی چاکلیٹ لے لیا, آئس کریم لے لیا, 50 روپے 20 روپے میں آتا ہے وہ, آپ لے کے گھر پہ آئے, بچہ آپ کا دوڑ کے آپ سے ملا, آپ اس کو وہ دے دیے, کودتا ہوا جاتا, ابو میرے لیے چاکلیٹ لائے. وہ چاکلیٹ کتنا کم قیمت ہے, لیکن اس کو اس میں خوشی ہوتی ہے, اس کو اچھا لگتا ہے. آپ کو کوئی چاکلیٹ دے تو آپ کو خوشی ہوگی, یہ کیا دے رہے, مذاق اڑا رہے میرا. کیونکہ اب دیکھیے چیز ایک ہی ہے, لیکن وہ چیز چھوٹی ہونے کے باوجود بھی اتنا اس کو خوش کی کہ وہ کودتا ہوا گیا اور دوسرے بھائیوں کو جا کے دکھا رہا ہے, دیکھ ابو میرے لیے کیا. تو خوشی کا تعلق چیزوں سے, چیزوں کی قیمت سے ہے. فی نفسی چیزوں میں وہ ایسی خوشی نہیں ہوتی ہے, وہ آپ کے اندر ہوتی ہے. اور بعض اوقات چیزیں نہیں ہوتی انسان کے پاس, لیکن انسان کے اندر اس کے معنوی اعتبار سے اس کو معلوم ہوتا ہے میرے پاس یہ سب کچھ ہے. مثلا ایک انسان ہے, وہ دیکھ رہا ہے بڑی بلڈنگ ہے, یہ آدمی کار لگایا اور ایک دم بادشاہ کی طرح بلڈنگ میں اپنے گیا, تو بڑا گھر ہے, اتنا کیا چمچما رہا, رات کے وقت میں پوری لائٹ لگی ہوئی ہے, اور اتنا بڑا پارک ہے اس کا, اور بچے کھیلتے ہوئے آئے اس کے, اور میں جھوپڑے میں رہتا ہوں. لیکن میرے پاس اسلام ہے, میرے پاس کیا ہے, اسلام ہے, اور میرے پاس میری فیملی ہے. میری بیوی انتظار کرتے بیٹھی تھی میرا کہ کب آئیں گے, آم جام بیچ کے, گاڑی لگا کے, پیسے تھیلیاں بیچ کے گھر پہ آئیں گے, اور جو بھی روکھا سوکھا گھر میں بنا کے بیٹھی ہے کہ شوہر آئیں گے, آتے ہی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کے آگے بیٹھ گئی, کھائیے جی کھانا, پانی پیجیے, بچے بھی آ رہے اس کے ساتھ, گلے مل رہے اس کو. یہ مٹیریل چیزیں نہیں ہیں, لیکن یہ لائف ہے, یہ معنوی میننگ فل چیزیں ہیں, یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کو سکھ دیتی ہیں. وہ اس کو دیکھ رہا ہے, اس کے بڑا بنگلہ ہے, لیکن بنگلے میں ہے نہیں کوئی, وہ اکیلا رہ رہا, بیوی چھوڑ کے چلی گئی اس کو, اور بچے ڈرگ ایڈکٹس ہیں اس کے, اور اس کو وہ آیا تو بھی اس کو ایسا دیکھتے ہیں بس, بلکہ بعض اوقات تو آیا بھی تو ان کے سامنے سے آتا جاتا ہے اور وہ اپنے موبائل میں لگے ہوئے. ایسی بھی فیملیز ہیں, کم نہیں ہیں.
لیکن ایک آدمی اس کے پاس یہ ہے، تو کیا صرف چیزیں ہوتی ہیں جو خوشی والی ہوتی ہیں؟ نہیں، ریلیشن شپس، تعلق، اور وہ چیزیں جو انسان اندر سے فیل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایمان دیا، کہ دنیا میں چاہے میں کام لوگوں میں میرا نام 500 موسٹ سکسیسفل پیپل میں نہیں آ رہا، لیکن آخرت میں جب لسٹ بنے گی جنتیوں کی، دا موسٹ سکسیسفل پیپل، ممکن ہے میرا نام وہاں پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان تو دے دیا، بچا کے گیا تو کامیاب، خالی بچا کے جانا یہاں سے، تو بھلے یہاں نہیں وہاں، یہاں نہیں لیکن وہاں۔ آپ دیکھیں یہاں سے آدمی جاتا سعودی، سعودی میں جاتا کیسا کرتا، ایک روم میں 50 لوگ، کیسا رہتا، بڑا روم ہے، اور سب کوئی کوکن والا ہے، کوئی حیدرآباد والا ہے، کوئی کہاں یو پی والا ہے، پورے وہاں جا کے رہتے ہیں سارے لوگ بڑے روم میں، اور کئی بیڈ ڈالے ہوئے رہتے ہیں، کوئی کرائے پہ لے لیتا ہے، آتے جاتے رہتے ہیں لوگ سب اس کے اندر، نہ کوئی اس کے لیے پرائیویسی ہے نہ کچھ ہے، آتا خالی سو جاتا ویسے ہی، اور کماتا ہے سنبھالتا ہے، وہاں سے یہاں بھیجتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کیسا رہ رہے ہیں آپ یہاں پہ؟ ایسے ہی رہنا رہتا ہے، میری اصل زندگی وہاں ہے، میری اصل زندگی کہاں ہے؟ وہاں ہے، میری بیوی وہاں ہے، میرے بچے وہاں ہیں، میرے ماں باپ وہاں ہیں، یہاں کچھ سال کے لیے میں آیا ہوں، یہاں میں ایسا رہ کے چلا جاؤں گا، یہ بس ایسے ہی ہے۔ وہاں جا کے میں جب پیسہ میرے پاس رہے گا، میرا پورا پروگرام بنا ہوا ہے، وہاں میں اچھے سے ایک بزنس ڈالوں گا، بیٹھ کے کھاؤں گا آرام سے، میری بیوی ہیں، بچے ہیں، ہم لوگ انجوائے کریں گے۔ وہ جو فیوچر کا اس کا خواب ہے، وہ پریزنٹ کی تکلیف کے ساتھ جب جڑتا ہے تو پریزنٹ کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے، حال کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے جب مستقبل کا یقین تازہ ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو دنیا میں نہیں ملا، ٹھیک ہے، کیا پرابلم ہے؟ نہیں تو نہیں، سب ملا، کون ہے ایسا؟ لیکن آپ دیکھیے آپ کو ملا کیا ہے؟ ایک بادشاہ جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں اور ایمان نہ ہو، وہ اللہ کا مجرم ہو، اس کو دنیا میں دین کا کوئی سکون نہ ملتا ہو، عبادت میں اللہ کے آگے سر رکھ کے زمین پر وہ ایمان کی اس کیفیت کو، خشوع کو اور اللہ سے قربت کو محسوس نہ کرتا ہو، اور دعاؤں میں، ذکر میں قرآن کی نعمت اس کے پاس نہ ہو، قرآن کی نعمت اس کے پاس نہ ہو، ذکر کی توفیق اس کو نہ ہو، یہ محرومی نہیں ہے؟ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جن کے پاس سب آ جاتا ہے، وہ اس کو وہ دیکھتا، آدمی بیچ پہ بیٹھا ہوا ہے، کروڑ پتی ہو، اکیلا بیٹھا ہوا ہے بوڑھا، سب اچیو کیا اس نے، ایک ہی چیز اچیو نہیں کیا اس نے، ہیپینس۔ وہ بیٹھ کے بیچ پہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں ایک فیملی ہے، بچے کود رہے ہیں، چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، بھاگتے آ رہے ہیں ماں باپ کے پاس میں، اور گلے مل رہے ہیں، ان کو خوش ہو رہے ہوتا ہے، یہ سب کچھ میرے پاس رہ کے کیا مطلب ہے؟ یہ فیملی غریب فیملی ہے، مالدار بھی نہیں ہے، لیکن کتنے خوش ہیں لوگ، اور میرے پاس سب رہ کے بھی کیا فائدہ؟ تو یہ مسئلہ ہے دنیا کا، ہم مالدار کو دیکھ کے پریشان ہیں، مالدار ہم کو دیکھ کے پریشان۔ مسئلہ یہ ہے کہ بلڈنگ کا واچ مین ہے، بیٹھا تھا اور سب آتے جاتے دیکھتا کار میں، تو کیا لائف ہے اس کی؟ تو کیا ہوتا ہے صاحب کی، کیا لائف ہے، کیا گاڑی، ایک دم اسکریچ بھی نہیں اس کے اوپر ایک دم، اور آتا ہے اس کی گھڑی دیکھو، اس کے جوتے دیکھو، اس کا موبائل دیکھو، اس کی گاڑی دیکھو، اس کا گھر دیکھو، میرے کو جانے بھی نہیں ملا آج تک کبھی اندر، باہر ہی بیٹھا ہوں، معلوم نہیں اس کو اندر اندر ہے تو بھاگ کے آئے گا باہر، اور باس کھڑکی میں سے باہر سے اس کو دیکھ رہا ہے، اسی واچ مین کو، وہی جو گیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، واچ مین ٹفن نکالا اپنا، صاحب کھانا، روٹی سالن، اور بیوی نے اس کے مٹھائی بھی دی تھوڑی ساتھ میں، اور واچ مین بیٹھ کے بس نہ کھا رہا، گھپ 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 اتنا کھا رہا، اور یہ بیوی بھی نہیں، بیوی گئی میٹنگ میں، اس کا چپراسی جو کچن ہے، کچن کے اندر اس کا کام کرنے والا جو کک ہے، اس کے کھانے کے اوپر روٹی ہے، اور اس کے اوپر آئل مار کے دے رہا اس کو، بی پی ہے اس کو، ہارٹ ہے اس کو، کڈنی کے تھوڑے بڑے مسائل ہے اس کو،
اور بہت سارے اور بھی مسائل ہیں اس کو. تو بس اتنا ایسا کھا رہا ہے کہ اس میں کوئی ایسی لذت نہیں. کچھ نہ میٹھا کھا سکتا ہے، نہ نمک والا کھا سکتا ہے، نہ تیل والا کھا سکتا ہے، نہ گھی والا کھا سکتا ہے. کیا؟ اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے، کیا زندگی اس کی، کیسا کھا رہا، دیکھو گپ 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 کیسا کھا رہا ہے. میں نہیں کھا سکتا، اتنا 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 مجھ کو کھانا پڑتا ہے. اور ذائقہ اس کا بالکل نہیں، دوا کھانے کا کھانا ہے یہ بالکل. کیا آدمی ہے. میں ساری دولت میری اس کو دے کر وہ لے لوں، اس سے تیار ہو جائے گا. وہ تیار ہو سکتا ہے کہ میں کروڑوں اس کو دے دوں، تیری ہیلتھ مجھ کو دے دے، تیری صحت مجھ کو دے دے، تو جو کھا رہا ہے نا وہ مجھ کو دے دے، وہ انداز مجھ کو دے دے، وہ کیپیسٹی مجھ کو دے دے کہ ہضم کر سکتا ہے، کہ لکڑی کھایا تو بھی ہضم، پتھر کھایا تو بھی ہضم. مجھ کو ایسا پیٹ دے دے. میرے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن کچھ کام کا. بتائیے وہ پیسہ کس کام کا جو انسان کو خوشیاں نہ دے سکے، صحت نہ دے سکے، سکون نہ دے سکے. یہ مصیبت ہے دنیا کی. انسان جو نہیں ہے اس کی طلب میں ایسا لگا رہتا ہے کہ جو ہے اس کو انجوائے نہیں کر پاتا. جو نہیں ہے اس کی چاہت میں اتنا دکھی رہتا ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ کے کہ ملا مجھ کو، خوش ہو سکتا تھا لیکن وہ اپرچونٹی ویسٹ کر دیتا ہے. یہ ہمارا دکھ ہے، یہ ہمارا ٹریجڈی ہماری ہے. اسی لیے جس نے بھی بولا غلط نہیں بولا ہے. دنیا میں 2 ٹریجڈیز ہیں. ایک وہ کہ ہم کو جو چاہتے وہ مل جائے، دوسرا یہ کہ جو چاہتے وہ نہیں ملے، اور دوسرا یہ کہ جو چاہتے وہ جائے. ملا تو بھی سکھی نہیں رہتا آدمی. اگر اندر ہی پرابلم ہے تو مل کے بھی نہیں ملنے جیسا ہے. تو آدمی یہ کہ جو ہے اس کو انجوائے کرے، اور دیکھنا ہی ہے اس کو، اپنے اوپر والوں کو نہیں دیکھے. کس کو دیکھے؟ ان کو دیکھے جن کے پاس نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه. جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے کو دیکھ لے، اس پر نظر پڑے اس کی جس کو مال میں اور جسم میں اس سے زیادہ بہتری دی گئی تھی، بہت مال ہے اس کے پاس، صحت مند ہے، ہینڈسم، عورت خوبصورت ہے، مجھ سے زیادہ وہ خوبصورت. تو اگر ایسا کوئی دیکھ لے تو کہا کہ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تو کسی ایسے کو بھی دیکھ لے جو اس سے کم ہے. کیوں؟ مسلم کی روایت میں، بخاری کی حدیث تھی، مسلم کی روایت میں ہے فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ کہیں تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کے سلسلے میں ناشکری کے شکار نہ ہو جاؤ. جب ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، اللہ نے اس کو دیا مجھ کو نہیں دیا، اللہ کی شکایت پیدا ہوتی ہے. اور شکایت انگریٹیٹیوڈ، انہیپینس کی چابی ہے. ناشکری غم کی چابی ہے. دیکھیے آپ، کوئی آدمی شکایت کر رہا اور خوش، آپ دونوں کو جمع کر کے بتاؤ میرے کو، وہ شکایت کر رہا اور خوش ہے. کوئی ملتا ہے ایسا آپ کو؟ میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، اور خوش ہے میرے پاس وہ نہیں، ماشاءاللہ میرے پاس یہ بھی نہیں. ایسا ملے گا آپ کو کوئی؟ نہیں. ناشکری آدمی کے اندر چڑچڑاپن پیدا کرتی ہے. شکر اللہ کا احسان ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے. تو شکر انسان کو خوش کرتا ہے. آپ کو خوش رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے؟ تو if you want to be happy you have many reasons to be happy. اگر آپ کو خوش رہنا ہی ہے، آپ ڈیسائیڈ کر چکے ہو، آپ کے پاس بہت سارے ریزن سے خوش ہونے کے لیے. اور آپ کو دکھی رہنا ہے، you will find many. اگر آپ کو دکھی رہنا ہے تو بھی آپ کے پاس بہت سارے ریزنس ہیں. اب آپ کی چوائس ہے آپ کو کیا رہنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر آپ کی نگاہ اس پر ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے اپنا راستہ چن لیا دکھی ہونے کا. اگر آپ کے پاس، آپ کو خوش رہنا ہے، آپ کی نگاہ ان چیزوں پر ہے کہ جو آپ کے پاس ہیں، تو آپ نے اپنے لیے راستہ چن لیا ہے خوش رہنے کا. آپ کی چوائس ہے آپ کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آدمی اپنے سے اوپر والوں کو ایک دم ہی نہیں دیکھے، انسپریشن کے طور پر دیکھے، پریشان ہونے کے لیے نہیں، دکھی ہونے کے لیے نہیں، ناشکری کے لیے نہیں. کہ آدمی اپنے اوپر سے دیکھے کہ دیکھو فلاں کیسے کامیاب ہوا، میں بھی ویسا محنت کروں گا تو کامیاب ہوں گا. اس کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو دیا مجھ کو نہیں دیا، کیسا اللہ نے کیا نا. ایسا اگر کرے گا کبھی خوش نہیں رہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے، آخری بات، وقت ہو گیا ہمارا.
کہ ختم. ہم لوگ رک جاتے ہیں انشاءاللہ، اور مغرب کی نماز کے بعد ہم کچھ اور باتیں دیکھیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، ساری مصیبت کی جڑ ہم خود ہیں اور کوئی نہیں ہے. اب ہماری جو مصیبت ہے اس کی جڑ ہم ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے. اگر ہماری سوچ صحیح ہو جائے اور دین کا علم ہمارے پاس ہو تو ہم کچھ نہ ہو کر بھی اچھی زندگی جی سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.